حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے لوگ روا روی میں لے لیتے ہیں، لوگ یوں ہی لے لیتے ہیں اللہ اکبر، بلکہ عام انسان کے نام کی طرح لے لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کے بھی سامنے جب حضور کا نام لو تو اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ لو کہ سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سراپا ادب بن گیا ہے، یہ سراپا عظیم بن گیا ہے۔ آئیے، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری حیات ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، ایک مشہور انسان ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے محمود غزنوی، مگر یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، محمود غزنوی اس شخصیت کا نام ہے جب تک 1000 مرتبہ آقائے کریم پر وہ درود نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے تھے، اس وقت تک سونے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آج لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، 3 گھنٹے فلموں کے لیے تو نکال لیتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ سیریل کے لیے تو نکالتے ہیں۔ بتاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو روزانہ تحفے میں کچھ پیش بھی کرتے ہو؟ نادان انسان، تو اپنے دوستوں کو تحفہ بھیجتا ہے، تو اپنے یاروں کو تحفہ بھیجتا ہے، آج تک تم نے اپنے نبی کے لیے کیا تحفہ بھیجا اور کتنا تحفہ بھیجا اور کس انداز سے بھیجا؟ ارے نادان، جو دوست تیری میت پہ نہیں آئیں گے تو ان کو تحفے بھیجنا ہے، جو رسول تیری قبر میں آئیں گے تو نے ان کو کتنے تحفے بھیجا اور ان کو تو دے بھی کیا سکتا ہے، ان کو تو تحفہ بھیج بھی کیا سکتا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک سگے بے ہنر کو ایک بادشاہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ میرے دادا مرشد لکھتے ہیں یا رسول اللہ، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا؟ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منظم مثل سے برتر، زہر محبوب گما تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ اللہ اکبر، وہ لامکاں پر کی سیر کرنے والا رسول، کیا نسبت، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا، کیا بڑی ہستی ہے، اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں۔ حضور جب بھی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امتی، میری امت۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ میری امت۔ یہی تو بات ہے، گناہگارم و لیکن خوش نصیب، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ان کے امتی ہونے کا اعزاز جتنا بڑا، ہمیں بادشاہ ہونے پر وہ اعزاز نہیں جو ان کے امتی ہونے پر اعزاز ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کو حضور اپنا کہہ دے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی تو دیکھو۔ تو بات دور نہ نکلی، عرض یہ کر رہا تھا حضور کو تحفہ بھیجا کرو اگر ان کے سچے امتی ہو تو، اور تحفے میں ان کو کیا بھیجے؟ جس کا لوح و قلم پہ قبضہ ہو اسے کون سا قلم تحفے میں دو؟ جس کے لیے اللہ کی کتاب اتری ہے اس کو کون سی کتاب تحفے میں بھیجو؟ جس کے لباس ناز کو کائنات کے لیے امان قرار دیا جائے اسے کون سا لباس بھیجو؟ اگر ہم ظاہری حیات میں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے، لباس امامہ کچھ نالین پیش کر سکتے، لیکن یہاں تو 14 صدیوں کے بعد ہم آئے ہوئے کچھ بھیج بھی نہیں سکتے۔ تو بہترین تحفہ حضور کے لیے اگر کچھ بھیج سکتے ہو تو اسے درود شریف کہتے ہیں، اور درود شریف اتنا عظیم تحفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم آقا پر ایک بار درود پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے 10 بار اللہ اس پر درود نازل فرماتا ہے۔ حضور پہ ایک بار درود پڑھنے والا کتنا
فوراً تو ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرما، اللہ نازل فرما، اور تم ایک بار پڑھتے ہو خدا تم پہ 10 نازل فرما، 100 بار پڑھو تو 500 بار پڑھو تو 1000 بار پڑھو تو، اور درود پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے خلوص دل سے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی نہیں، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، جو کثرت سے درود پڑھے قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھا سکتی، بلکہ پھر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ تو سلطان محمود غزنوی 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد ہی بستر پہ جاتے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کسی حکومت کی مصروفیت میں درود پڑھنا بھول گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک عاشق رسول کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ محمود سے کہنا کہ روزانہ جو تحفہ بھیجتے تھے وہ آج پہنچا نہیں۔ دیکھو یہ عشق والوں پر میرے آقا کا انعام ہے۔ کوشش کرو کہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 500 بار پڑھا کرو، 5 منٹ 6 منٹ کا کام ہے، 1000 بار پڑھو گے تو 10-15 منٹ کا کام ہے۔ سب سے مختصر درود شریف یہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرتا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا۔ اس کی غیبت کرنے سے کیا ملنا، اس کی چگلی کرنے سے کیا ملنا، گالی گلوچ کرنے سے کیا ملنا، اس کے بارے میں بکواس کرنے سے کیا ملنا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے سے کیا ملنا۔ اللہ کے مجد و حضور پہ درود پڑھو۔ حضرت سیدی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں، ان کا بڑا مشہور کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اسی میں لکھتے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آقا پہ درود پڑھا کر۔ تو محمود غزنوی کے درود 1000 بار پڑھنے کا حال یہ تھا، اسی لیے ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور جسم صحیح سلامت تھا، درود شریف کی برکت تھا۔ تو محمود غزنوی کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محمود غزنوی کے ایک غلام تھے مشہور، وہ بھی غلام ہوئے، ان کا نام ایاز ہے، اور ایاز نے غلامی سے حاضری دے کر اتنی ترقی کی کہ بعد میں ایاز محمود کے وزیر بنے اور سب سے قریبی وزیر بنے، بڑے معتمد خاص بنے۔ تو محمود غزنوی کے یہاں ایاز اتنے معتمد ہو گئے کہ ایاز کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے جوان ہونے کے بعد محمود نے اپنی خدمت پر ایاز کے بیٹے کو رکھ لیا۔ جو بھی کام کاج بہت گھریلو ہوتے اور ذاتی ہوتے اور محمود کی ذات سے متعلق ہوتے تو محمود وہ سارے کام ایاز کے بیٹے کو کہتے ہیں۔ محمود بھی بڑے عاشق رسول، ایاز بھی بڑا عاشق رسول۔ ایاز نے حضور کے عشق میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا کر، بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تمہیں کیا برا لگتا ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے عشق اور محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ باپ بیٹے دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ برکت ہے حضور کے نام کی، جس کے نام کی اتنی برکت ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہو۔ تو محمود غزنوی بڑے عاشق رسول، ایاز کے بیٹے کو خدمت پہ رکھا تھا۔ ایک دن غسل خانے میں ایاز کے بیٹے نے پانی رکھا غسل کے لیے، اور کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا، تولیہ وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا۔ تو اندر سے محمود غزنوی نے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، وہ فلاں چیز تم نے نہیں رکھی۔ جب یہ آواز آئی تو
ایاز کھڑے ہو گئے. محمود غزنوی کا انتظار کرنے لگے. محمود جب غسل خانے سے باہر آئے تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر جان کو بخش دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں، جہاں بخشی ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. محمود نے بڑے خوشدلی کا خندہ پیشانی سے کہا ایاز تمہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت، تمہیں تو اجازت ہے، تم ہر بات کر سکتے ہو، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو ایاز نے انتہائی ادب اور لجاجت سے کہا کہ غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا. آپ جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں. آج آپ نے میرے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کے کیوں پکارا، نام لے کے نہیں پکارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہیں اس سے؟ مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہیں آپ ناراض تو نہیں. ایاز کی یہ بات سن کر حضرت محمود غزنوی کا تیور بدل گیا. فرمایا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور جب میں حمام میں تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نام محمد کبھی بھی بے وضو نہیں لیا. بادشاہ لوگوں کا حال یہ تھا، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو بولا کون بادشاہ وہاں اور کس کی اوقات کیا ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، جسے جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا. منتا تو ہے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. ان کا منتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. اور ایک مقام پر میرے امام فرماتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. بادشاہ کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی جھولی میں موجود ہے. تو یہ بادشاہوں کا حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے، اتنا احترام کرتے. اور آج عوام کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہو، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو. بلکہ ایک دکھ کی بات آپ کو بتائیں کہ صحابہ کرام تو بارگاہ رسالت میں سرگوشیوں کے ساتھ، یعنی کانوں کو منہ لگا کر کے بات کرتے، آواز اونچی نہ کرتے، آواز بلند نہ کرتے. یہ صحابہ کرام کا حال تھا. اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن کے احکامات جو اللہ نے بیان کر دیے، جب تک اللہ رسول اس کو کسی دور اور زمانے کے لیے خاص نہ کرے، دنیا کا کوئی انسان اس کو خاص نہیں کر سکتا، وہ قیامت تک کے لیے. اللہ رسول اگر کسی دور زمانے کے لیے خاص کر دے تو وہ خاص ہے، باقی اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو. ہمارے اسلاف نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے در پر جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں بھی اپنی آواز کو اونچی نہ کرے. آپ غور کریں یہ حالت ہے کہ نہیں، کیفیت ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج جب ہم در رسول پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب کسی محفل میں ہم جائیں اور وہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا، حضور کی بات بیان ہو رہی ہوگی، تو ہمیں وہاں کا بھی ادب کرنا چاہیے. وہاں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، بے ادب ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیروں کو لمبے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سب کیفیت ایسے بیٹھے، بلکہ حضور کے ذکر کے وقت یوں بیٹھے کہ اگر حضور ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. ذکر رسول کا بھی ایسا ہی احترام ہونا چاہیے. ایسے ہی روز نئے نئے بیان سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.